اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر آیت 87 اور 88، 87 اور 88۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس جبریل کے ساتھ قوت دی۔ کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے ہو، یعنی ایک فریق کو تم جھٹلاتے اور دوسرے فریق کو قتل کر دیتے ہو۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہود کا تکبر، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب و قتل۔ اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے سرکشی، عناد، تکبر اور انبیاء کی مخالفت کی روش کو اختیار کیا۔ یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہاں بھی ذکر فرمایا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، مگر انہوں نے اس کتاب یعنی تورات میں تحریف کر کے اسے تبدیل کر دیا، اس کے احکام کی مخالفت اور تعویل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد اور بھی بہت سے رسولوں اور انبیاء کو بھیجا جو ان کی شریعت کے مطابق حکم دیتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ سورۃ المائدہ۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرمانبردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے تھے، اور اللہ والے اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان اور مقرر کیے گئے تھے، اس پر وہ گواہ تھے۔ اسی لیے یہاں فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں اللہ والے اور علماء بھی، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے ہیں۔ کیا جی؟ نگہبان مطلب کیا؟ محافظ، چوکیدار۔ تو اسی لیے بعض ہمارے یہ کہتے ہیں نا کہ جی مولوی دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ مولوی دین کے، یقین نہیں وہ مولوی دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن چوکیدار ضرور ہیں۔ چوکیداری ان کے ذمہ ہے کہ کسی کو احکامات بدلنے نہیں دیں گے وہ۔ ہاں تم کہہ لو جو ٹھیکیدار کہتے ہیں جی یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، تو ٹھیکیدار ہیں تو پھر کون ہے؟ بل کلنٹن ہے؟ مولوی ہیں، ان سے پوچھنا ہے تم نے۔ عجیب یعنی مخلوق پیدا ہو چکی ہے اب۔ آگے جی وہ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے۔ سدئی ابو مالک سے روایت ہے کہ قفینا کے معنی ہوتے ہیں اتبعنا، یعنی اتبعنا، ہم نے ان کے بعد یکے بعد دیگر پیغمبروں کو بھیجا۔ اور بعض نے قفینا کا معنی لیا ہے اردفنا، یعنی تمام مفاہیم قریب ہیں، اس کا مطلب بھی وہ کہتے ہیں قریب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ثم ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے رسولوں کو پے در پے بھیجا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیج کر انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ ختم کر دیا جو تورات سے کچھ مختلف احکام لے کر تشریف لائے۔ اچھا یہ عیسیٰ جو نام ہے یہ غیر عرب ہے اور یہ سرسانی زبان کا لفظ ہے، اس کا ہوتا ہے ایشو۔ کیا جی؟ ایشو۔ اور آپ نے یہ یعنی ایڈورڈ نام ہے نا، جیسے ایڈورڈ، سو ایڈورڈ کو عربی کیا کہیں گے؟ ادورد۔ تو وہ ایشو جب چینج ہوا ان کی زبان میں آیا، دیکھیں یہ غیر عرب جو نام ہے نا ان کو اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں، صحیح ہے؟ تو انہوں نے تو عرب میں کیا؟ عیسیٰ، عربی میں ہے عیسیٰ اور سرسانی زبان میں ایشو۔ سو آگے وہ فرماتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلے نشانات یعنی معجزات عطا فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان معجزات سے مراد، اب وہ معجزات کون کون سے ہیں؟ مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی شکل کا جانور بنانا، اس میں پھونک مارنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا پرندہ بن جانا، بیماروں کو شفا یاب کرنا اور ان پوشیدہ چیزوں کو کی خبریں دینا جن کو وہ گھروں میں ذخیرہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا روح القدس یعنی جبریل سے ان کی مدد کرنا۔ اچھا یہ آپ نے جہاں پہ پڑھا کہ اس میں پھونک مارنا اور اللہ کے حکم سے اس کا پرندہ بن جانا۔ ایک مولوی صاحب انڈیا سے ہیں ماشاءاللہ، بڑے مولوی ہیں، ان کا میں نے کلپ سنا، اس میں وہ کیا آگے واہ کرنے والے بھی ماشاءاللہ تھے، وہ قصہ صحیح سنا رہے تھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر پہنچا دیا۔ کیا رہے تھے؟ کہتے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قم
بِإِذْنِ اللہ، کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے. تو کہتے دیکھیں ہمارے شیخ کیا تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے. نعوذ باللہ. دیکھیں کیا، جس کو قرآن تھوڑا سا سمجھ آتا ہے اسے بات سمجھ لگ جائے گی تو اس کو تو گریبان سے پکڑنا چاہیے کہ تم تو سیدھا سیدھا شرک کیا، تو کفر کر رہا ہے تو. لیکن آگے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات کہہ دی مولوی صاحب نے، وہ ایسے بس. اور ماشاء اللہ ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ ذہن کیسے بند ہو جاتے ہیں. حالانکہ سادی سی بات ہے، یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یار کوئی جب نبی فرما رہے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ، اور تم ایک بزرگ کے بارے میں الٹا بزرگ پہ الزام لگا رہا ہے. یہ نہیں انہی پہ الزام ہے کہ وہ ایسے کہتے تھے، حالانکہ ان سے تو اس بات کی، وہ تو جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ تو اللہ کو معرفت کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ تو شرک کی باریکیوں سے بھی بچتے ہیں. تو انہوں نے سیدھا سیدھا ان پہ الزام لگا دیا. یا اللہ ہمیں اس شرک کی اس باریکیوں سے بھی بچانا، ہلکے سے ہلکے شرک سے بھی، ورنہ تو معاملہ ختم ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں آگے، یہ تمام معجزات اس بات کی دلیل تھے کہ وہ اللہ کے پاس جس شریعت کو لے کر آئے تھے وہ سچی شریعت ہے، مگر بنی اسرائیل نے ان کی شدید تکذیب کی اور تورات سے کچھ مختلف احکام لانے کی وجہ سے ان سے شدید عناد اور حسد کیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آل عمران. اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. آگے فرماتے ہیں بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کے ساتھ حد درجہ برا سلوک کیا، بعض کی تکذیب کی اور بعض کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کیا. اس لیے وہ ایسے احکام لے کر آئے جو ان کی خواہشات اور آراء کے خلاف ہوتے تھے، اور وہ انہیں احکام تورات کی پابندی کا حکم دیتے تھے جس کی مخالفت کو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا. لیکن یہ باتیں انہیں بہت گراں گزرتی تھیں، اس لیے یہ ان کی تکذیب کرتے، بلکہ بسا اوقات ان کے مقدس خون سے ہولی کھیلنے سے بھی دریغ نہ کرتے. اسی لیے تو فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. روح القدس سے کیا مراد ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مسجد میں ممبر رکھوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتے تھے. آپ نے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اس کی مدد فرما جبریل کے ذریعے. اے اللہ حسان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما. جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتا رہے، یعنی اب وہ کیا تھا کہ کفار شعر بولتے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کیا وہ ہجوم کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے تھے کہ آپ اس کا جواب دیں، اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کی مدد فرما. اسی لیے تو اپنے شعروں میں فرمایا کہ میں زبان رکھتا ہوں تلوار جیسی جو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اپنے ان کے مکمل ہونے والی کہ اب یہ روح القدس کیا ہے. روح القدس سے مراد جبریل ہی ہیں، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں صراحتاً مروی ہے. نیز ابن عباس اور دیگر ائمہ کرام اس کی تائید میں یہ آیت بیان کرتے ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، اس نے آپ کے دل پر القاء کیا ہے تاکہ لوگوں کو ڈراتے رہیں. صحیح ابن حبان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے رزق اور عمر کو پورا نہ کر لے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق تلاش کیا کرو. یہود کا قتل انبیاء کی کوششوں کو جاری رکھنا. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا وفریقا قتلتم اور تم ایک گروہ کو تم نے قتل کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ ماضی ہی نہیں بلکہ مستقبل میں بھی ان کی یہی روش ہے، کیونکہ انہوں نے زہر اور جادو کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مذموم کوشش کی تھی. اب یہ وہ فرق ہے باریک سا کہ پہلے کذبتم ماضی کا صیغہ ہے اور آگے ہے تقتلونا، قتل تم یوز نہیں کیا. اب یہ بات وہاں بھی ہو سکتی تھی لیکن میں نے کہا وہاں یہ سمجھ نہیں آئے گی، تو کیا ہے کہ تقتلونا والی بات تم نے ابھی جاری رکھی ہوئی ہے اور جھٹلا تو تم چکے ہی ہو پہلے تمام انبیاء کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش تم ابھی کر رہے ہو، کرتے رہو گے، تم اس میں جاری رہو گے، اور آج ان کی امت کے بھی پیچھے ہو، یعنی وہ کوشش ان کی رکنے والی نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا تھا ما زالت اکلت خیبر تعدنی فہذا اوان انقطاعی ابہری.
خیبر میں کھایا ہوا زہر آلود لقمہ وقتاً فوقتاً مجھے تکلیف دیتا رہا حتیٰ کہ میری شہرت کٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے۔ آخری آیت وقالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ترجمہ کیا کیا ہے؟ کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں، لیکن دوسرے تراجم میں کیا ملتا ہے کہ تھوڑا ہی ایمان لاتے ہو تم لوگ۔ تو یہ آپ کو ترجموں کا اختلاف ملے گا۔ تفسیر میں فرماتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ وقالوا قلوبنا غلف کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ان پر پردہ پڑا ہوا ہے، اکرمہ کہتے ہیں ان پر مہر لگی ہوئی تھی، ابو العالیہ کہتے ہیں یہ سمجھتے نہیں، دیگر ائمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے غلف لام کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ غلاف کی جمع ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو ہر قسم کے علم سے لبریز ہیں، یعنی ہمارے دل کیا ہیں، ہمارے پاس سارا نالج ہے، لہٰذا ہمیں تیرے علم کی ضرورت نہیں۔ تو وہ جو یہ بات تھی نا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں کہ ہمارے پاس ساری نالج موجود ہے، ہمیں مزید کوئی نئی بات نہیں جاننی۔ یہ قول ابن عباس اور عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر خیر اور بھلائی سے دور ہٹا کر محروم کر دیا۔ فقلیلا ما یؤمنون، قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان میں سے کم لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ وقالوا قلوبنا غلف، ایسے ہی ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقولہم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، اور ان کفار کے یہ کہنے کے سبب ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے تو کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون اور فلا یؤمنون الا قلیلا کے معنی، اب یہ وہی بات آ گئی کیونکہ وہیں پہ فرق ہم کر رہے تھے، تو انہوں نے یہاں پہ دو چیزیں لی ہیں، فقلیلا ما یؤمنون، یا تو تم تھوڑا ایمان لاتے ہو یا تم میں سے تھوڑے لاتے ہیں، لیکن اگلی آیت ہے فلا یؤمنون الا قلیلا، ایمان لاتے ہیں سوائے اس کے بہت تھوڑا۔ اب اس کے معنی میں جو کیا ڈفرنس ہے وہ یہ ہے، اس کے معنی میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان میں سے ایمان لانے والے کم ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کا ایمان کم ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جس شریعت کو لے کر آئے اس کے مطابق آخرت اور ثواب کا اور عذاب پر تو ان کا ایمان ہے، لیکن ان کا یہ ایمان ان کے لیے مفید نہیں، کیونکہ ان کے دل اس دین و شریعت کے بارے میں کفر سے بھرے ہوئے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا کسی چیز پر ایمان نہیں تھا۔ فقلیلا ما یؤمنون کے معنی یہ ہیں کہ یہ سب کے سب دین کے ساتھ کفر کرتے تھے، جیسا کہ عرب کہتے ہیں فلما رأیت مثل ھذا قط، میں نے ایسا کبھی کم ہی دیکھا ہوگا، لیکن اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ جزاکم اللہ خیرہ، یہ تو اس کی مختصر تفسیر تھی۔ الحمدللہ ہم صرف گرامر ہی نہیں کر رہے بلکہ ان کے مطلب اور مفاہیم کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے مستقل دعا گوئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گوئیں کہ یا اللہ کوئی غلطی ہو جائے مفہوم بیان کرنے میں، عربی گرامر سمجھانے میں علم ناقص ہے، بس وہ غلطی معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔